غرور تا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ وہ لوگ جن کی محفلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جالے ہیں ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ آدمی کیا ہے جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کیا ہے جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند خیالوں پہ کڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ میرے بھائیو، آج موت پر ہم اکٹھے ہیں، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کائنات کا کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، نہ کوئی ماننے والا نہ کوئی نہ ماننے والا، مسلمان ہو کافر ہو، دنیا کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے کسی رنگ روپ سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی طاقت سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون۔ میرے رب کا فرمان ہے جب یہ وقت مقرر آئے گا تو کائنات کی طاقت نہ ایک سیکنڈ آگے کر سکے گی، نہ ایک سیکنڈ اس فیصلے کو کوئی پیچھے کر سکے گا۔ میرے رب نے فرمایا تمہاری طاقت بھی تمہیں نہ بچا سکے گی۔ ٹیکنالوجی، ترقیاں، مضبوط ترین محلات، قلعے اور بڑے بڑے بنگلے، وہ تو خود میرا رب قرآن فرماتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں جاؤ گے میرا رب تمہیں قیامت میں اکٹھا کرے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ پہاڑوں کے چٹانوں میں جاؤ، مضبوط ترین قلعوں میں جاؤ، بڑے بڑے بنگلوں میں جاؤ، شاہی قلعوں میں چلے جاؤ، میرے رب کی قسم موت اٹھائے گی، ڈھونڈ کے تمہیں لائے گی اور تہ خاک سلائے گی۔ تو میرے رب کو دیکھو، وہ انسان کو انسانیت بتاتا ہے۔ انسان بڑا بڑا بننے کے بعد پتہ نہیں رب کو بھول جاتا ہے، تو میرے رب نے قرآن مجید کو کھول کے بیان کیا، اس کی ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی۔ ارے اکڑنے والے، ارے تکبر والے، ارے غرور والے، ارے گوری چٹی چمڑی والے، ارے ڈگری و منصب والے، ارے وڈارت چودراہت والے، ارے منصب پہ فائز ہونے والے، کیا ہوا؟ وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، ایم پی اے بن گیا، کوئی اور بن گیا، حقیقت بھول گیا، اکھڑ رہا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اے میرے بندے، تیرا حتہ پتہ نہ تھا، تیرا نام و نشان نہ تھا، تیری پہچان نہ تھی، تیری معرفت نہ تھی، تیرا چرچا نہ تھا، تیری شہرت نہ تھی، تیری ڈگری نہ تھی، تیرے پاس منصب نہ تھا، تیری آہ و جاہ نہ تھی، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہ تھا، پھر خالق کا حکم چلا، امر چلا، بنانا چاہا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ دو پانیوں کو اکٹھا کیا، شک میں مادر میں ٹھہرایا، پھر رحم مادر میں ٹھہرایا، پھر تمہیں بنایا، پھر تو دیکھنے والا بن گیا، پکڑنے والا بن گیا، بولنے والا بن گیا، سننے والا بن گیا، اکھڑ دکھانے والا بن گیا، چلنے پھرنے والا بن گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کس سے بنایا؟
نچڑتی ہوئی مٹی سے، سلگتی ہوئی مٹی سے، ایک بدبودار مٹی سے تمہیں اللہ نے بنایا۔ کس سے بنایا؟ خود میرا اللہ پوچھتا ہے من ای شیء خلقا، من ای شیء خلقا، اے میرے بندے تمہیں کس سے میں نے بنایا ہے؟ ارے غور تو کر، تمہیں کس چیز سے میں نے بنایا ہے؟ تیری اکڑ ساری ختم ہو جائے گی، یہ نافرمانیاں ساری ختم ہو جائے گی۔ پیچھے دیکھ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس چیز سے بنایا؟ من نطفہ، ایک بوند سے، ایک بوند سے، ایک نطفے سے۔ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اے میرے بندے پیچھے دیکھ، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لکم ولانعامکم۔ ایک بوند، ایک قطرہ ٹپکایا، رحم مادر میں ٹہرایا، اس سے بنایا، پھر تیرے اندازے کو مقرر کیا، پھر 8-10 مہینے اندر رہا۔ وہ حدیث قدسی، میں نے تو سارا قرآن پڑھا، میں اندر کے نظام کو حدیث قدسی سے میرا رب بیان فرماتا ہے، یا بن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تمہیں پتہ نہیں جعلت لک قرارا فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے ٹھہرایا؟ کس نے ٹھہرایا؟ جعلت لک قرارا فی بطن امک، کس نے تمہیں جگہ دی؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے روٹی کس نے دی؟ تمہیں پانی کس نے دیا؟ تیرا اندر کا نظام 8-9-10 مہینے کس نے چلایا؟ لاؤ اس جدید دور کے ڈاکٹر جو رحم مادر کے بچے کو کھانا دے سکے، پینا دے سکے، لاؤ فلاسفر، لاؤ بڑے بڑے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے، لاؤ آسمانوں کے سیر کرنے والے، چاند کو دیکھ کر آنے والے، زمین کے زاویہ علمی جغرافیہ نکالنے والے، لاؤ دن رات کے طول اور عرض کو ناپنے والے، لاؤ گرمیوں کے ٹمپریچر کو نکالنے والے، لاؤ تمہارے سارے جسم کے طول عرض عزو چھوڑ کے خد و خال کو نکال کر تمہارے سامنے والے، لاؤ ان لیبارٹریوں والوں کو، لاؤ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے کو۔ ماں کے پیٹ میں میرے رب کا چیلنج ہے، غذا تو پہنچا کے دکھاؤ۔ کون ہے من؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اوصل الیک الغذاء، جو غذا پہنچاتا ہے فی بطن امک، ماں کے پیٹ کے اندر۔ اور غذا بھی عجب ہے، غذا بھی عجب ہے، میرے رب نے ماہواری کا خون بند کر دیا، عورت کو مینسز ماہواری کا خون بند کر دیا حمل میں، وہ میرے رب کا نظام چلتا ہے، اندر کے بچے کا یہ خوراک ہے۔ اور میرا رب غیور ہے، میرا رب غیور ہے، کل اس بچے نے آنا ہے، یہ اس منہ سے کہے گا اللہ، اس سے کہے گا سبحان ربی الاعلی، اس سے کہے گا لا الہ الا اللہ، اس سے کہے گا محمد الرسول اللہ۔ یہ کانا یہاں سے نہیں اللہ نے پہنچایا، اللہ کی غیرت نے برداشت نہ کیا۔ حیض والا خون، ماہواری والا خون، مینسز والا خون، وہ ناپاک تھا، شکم مادر میں، رحم مادر میں تمہارا میرا کھانا بنا۔ کھانا تو منہ سے ہے، پینا تو منہ سے ہے، پر میرے رب کی غیرت کو دیکھو، منہ کو بند کر دیا، آنت لگائی ناف میں، ناف کے ذریعے آنت لگا کر تمہارے میدے میں خوراک پہنچاتا رہا۔ 8 مہینے تمہیں اندر، 9 مہینے 10 مہینے پالا۔ وہ کہتا ہے
وَجَعَلْتُ لَكَ عَنْ يَمِينِكَ مُتَّكَئًا وَعَنْ شِمَالِكَ۔ اے میرے بندے، اے میرے بندے، ماں کے پیٹ میں کروٹیں کون بدلاتا رہا؟ کون تمہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کرتا رہا؟ وَجَعَلْتُ لَكَ مُتَّكَئًا عَنْ يَمِينِكَ وَمُتَّكَئًا عَنْ شِمَالِكَ وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ۔ اے میرے بندے، ماں کے پیٹ میں کون بٹھاتا رہا؟ کون؟ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَشَيْتُكَ فِي غِشَاءٍ لِأَلَّا تَفْضَى مِنْ ظُلْمَةِ الرَّحِيمِ۔ ماں کے پیٹ کی اندہری، رحم کی اندہری، حول کی اندہری، ان تمام اندہریوں میں اندر تمہیں کس نے رکھا؟ ذرا ادھر توجہ دو، حدیث قدسی چل رہی ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کانا کس نے دیا؟ جگہ کس نے دی؟ پردوں میں کس نے لپیٹا؟ دائیں بائیں کروٹیں کس نے دلوائی؟ بٹھایا کس نے؟ ہے کوئی میرے سوا، ہے کوئی میرے سوا، ہے کوئی میرے سوا؟ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي لم ازل ادبر فیک تدبیرا۔ پھر میرا ارادہ چلتا رہا حتی انفذت ارادتی فیک ثم السبیل یسرا۔ پھر جبرائیل آیا، اس نے پھر مارا، تیرے آنے کا راستہ کھلا اور ماں نے تجھے جن کے باہر لایا۔ اب جب تو باہر آیا، لا لک سن تقطع، دانت نہیں ہے تیرے کاٹنے کو، ولا لک ید تبطش، نہ ہاتھ تیرے پکڑنے کو ہے، ولا لک رجل تمشی، اور نہ ٹانگے تیرے چلنے کو ہے۔ جیسے یہ بار آیا تو رونے لگا اور رونے لگا۔ کیا ہوا؟ میری غذا چھن گئی، ناف تو کٹ گئی، اب کون غذا پہنچائے گا؟ ماں کو فکر رہی، باپ کو فکر، کائنات کو فکر، عرشوں پہ بیٹا اللہ۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میرے رب نے تمہیں اندر بنایا جس صورت میں چاہا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ احسن الخالقین ہے۔ اتنا بڑا اللہ تمہیں خوبصورت بنایا، اندر کے نظام کو چلایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ احسن الخالقین ہے، تمہاری خلقت احسن تقویم ہے، خوبصورت ترین۔ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ میرے رب کی فریاد سنو، میرے رب کا اعلان سنو۔ انکار کیا تم نے دنیا میں آ کے، تیوری بدلی تم نے دنیا میں آ کے، روگردانی کی تم نے دنیا میں آ کے، میرے رب کو منہ دکھایا تم نے دنیا میں آ کے۔ میرا رب کہتا ہے بنانے والا میں احسن، میرا رب کہتا ہے جس کو بنایا وہ بھی احسن۔ ارے کیوں اتنا حسین ترین بنایا؟ میرے رب کی فریاد سنو، میں بنانے والا حسین ہوں، بنایا جانے والا حسین ہے۔ کیوں ہے؟ اے میرے بندے اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تو دنیا میں آ کے احسن عمل، نیک اچھے کام کر کے دیکھ۔ تو ہماری پیدائش اچھی، بنانے والا اچھا۔ کیوں؟ دنیا میں آنے کے بعد اچھے کاموں کے لیے۔ میرے کام کیا ہے مجھے پتا۔ اب تمہیں ذکر کر رہا تھا، اندر کے نظام کو بیان کر رہا تھا۔ میرا رب کہتا ہے کوئی، اب جب تم آیا تو پھر رونے لگے۔ کوئی چیز نہیں، نہ ہاتھ کام کے، نہ ٹانگے کام کی، نہ دانت کام کے، کچھ بھی نہیں۔ اب میرا رب کیا فرماتا ہے؟ ایک راستہ تیرا کٹ گیا، اب رو رہا ہے، اب رو رہا ہے۔ میرا کانا گیا تو میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رب کیا کر کے آیا؟ لا لک سن تقطع ولا لک رجل تمشی ولا لک رجل تمشی ازرت لک ارقین رقیقین یبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف۔ اے میرے بندے، ایک راستہ بند ہوا، ماں کے چھاتیوں پہ دو راستے میں نے تیرے لیے کھول دیے۔ وہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تمہیں پلاتی رہی۔
یہ میرے ذمے ہیں، اس کا فکر نہ کرنا۔ اب جب 2-2.5 سال بعد جب یہ کام ختم ہوا تو پھر بندہ رونے لگا، تو میرے رب نے عرش سے کہا میں اب بھی رب ہوں۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تیرے باپ کو پتہ نہیں، تیری ماں کو پتہ نہیں، تو رویا، میں نے تجھے کھانا دیا۔ جب تو باہر آیا پھر بھی کسی کو پتہ نہیں، پھر تو رویا، میں نے ماں کی 2 چاٹیوں سے تمہیں خالص دودھ عطا کر دیا۔ جب ماں نے دودھ چھڑایا، بند کر دیا، اب کیا ہوا؟ تو پھر رونے لگا۔ اور سارے بچے روتے کہ نہیں، ماں کیلا دیتی ہے، سیب دیتی ہے، بسکٹ، چاکلیٹ، روٹی، چاول، نہیں وہ ماں سے لپٹتا ہے، میں نے دودھ پینا ہے۔ یہ میرا رب بتاتا ہے، یہ حقیقت انسان کی بتاتا ہے۔ یہ پھر رونے لگا تو میرے رب کی عرش سے آواز آئی، اے میرے بندے میں اب بھی رب ہوں۔ اگر ماں نے 2 بند کر دیے، میری عزت و جلال کی قسم میں نے تیرے 4 راستے کھول دیے۔ سبحان اللہ تو بڑھو یار، 4 راستے کھول دیے۔ دورہ دے رہا ہے میرا اللہ، دورہ، 1 بند 2 دے دیے، 2 بند 4 دے دیے۔ کون سے؟ نمبر 1 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسا کے تیرے رزق کا انتظام کروں گا۔ دوسرا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے رزق نکال کے میں تیری رزق کا انتظام کروں گا۔ تیسرا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، درختوں پر مختلف پھل فروٹ لگا کر تیرے رزق کا انتظام کروں گا۔ چوتھا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ڈور ڈنگر جانور دوں گا اور اس کے اندر ایسی فیکٹری لگا دوں گا کہ جو چیز تیرے کو ود جاوے، جنہیں تو سٹتا ہے، اس سٹی ہوئی شے، بیکار شے، ان دے اگر راہ کھرلے وچ راہ متیرے دا چل، خربوزے دا چل، دنیا دی اور بلاواں جو تیرے کام نہیں ہے، وہ ڈور ڈنگر دے گا، ڈور ڈنگر نے کھا کے پھر اندر کا نظام میں نے چلانا ہے۔ من بین فرس ودم لبنا، ایک نالی گوبر کی ہے، ایک نالی خون کی ہے، درمیان میں دودھ کی نالی ہے۔ واہ میرے رب تیری قدرت، واہ میرے رب تیری قدرت، تو گوبر کی نالی کو ادھر رکھ دیتا، خون کو ادھر رکھ دیتا، دودھ کو ادھر رکھ دیتا، نہیں تیری قدرت کون سمجھتا؟ یوں ساتھ چلا لیے، من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ کی نالی درمیان، گوبر کی بدبودار ساتھ چل رہی، خون والی رنگین ساتھ چل رہی۔ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، ایک غافل انسان کائنات میں آ کے کوئی طاقت تو بتا دے کہ اس طرح کی نالیاں چلا کے پھر دودھ کی سفیدے میں خون نہ شامل ہو جائے، دودھ کے لذت میں گوبر کی بدبو نہ جائے۔ ایک وحدہ لا شریک عرشوں پہ بیٹھا تمہیں نظر آئے گا کہ ایک اللہ نے ایسا خزانہ جانور کے پیٹ میں چلا دیا کہ 3 نالیاں اکٹھے چلوا دی، ایک خون کا ہے، ایک گوبر کا ہے، لیکن میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، نہ دودھ کے اندر خون کی سرخی نظر آتی ہے، نہ دودھ کے اندر گوبر کی بدبو نظر آتی ہے۔ یہ 4 راستے میرے رب نے کھول دیے۔ اب 4 راستے چلیں، جب بڑی توجہ چاہتا ہوں ابھی تمہیں پہنچا رہا ہوں میں، یہ 4 راستے تمہارے چلیں، موت نے آ کے تمہیں سلا دیا، انسان پھر رونے لگ گیا، ہون کی کراں، ایک بند ہویا، 2 راستے، 2 بند ہوئے، 4 راستے، 4 بند ہوئے۔ ہون اگلی گل میرے رب جی سنو، میرے رب کی خیرت کو دیکھو۔ میرے رب فرماتا ہے میرے بندے، اگر تو نے ان 4 راستوں کا رزق میرے حکموں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے زندگی بسر کی، منمانی نہ کی، منچاہتی نہ کی، منخواہشی نہ کی، ہوائی نفس پہ نہ چلا، لوگوں کے کہنے پہ نہ چلا اور شیطان کے کہنے پہ نہ چلا، میری عزت و جلال کی قسم، جب موت آئے گی اس حال میں کہ تو نے زندگی میرے حکم پر گزاری ہوگی، تو روئے گا، اللہ 4 راستے بھی بند ہو گئے، اب میں کیا کروں؟
عرش والے کی آواز آئے گی، اے میرے بندے، میری عزت و جلال کی قسم، ایک بند ہوا، دو دینے والا اللہ تھا، دو بند ہوئے، چار دینے والا اللہ تھا، اب چار بند ہوئے ہیں، اگر تیری زندگی میرے دین پہ گزری ہے تو میری عزت و جلال کی قسم، چار کا دورہ 8 ہے، چاہ میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے۔